لاہور ایئرپورٹ پر چینی مسافر کی طبیعت اچانک خراب۔ کراچی سے لاہور پہنچنے والے جامنگ کیو ناک سے خون آنے پر سروسز ہسپتال منتقل۔ آئسولیشن روم میں اسکریننگ کا عمل جاری۔ مسافر نے CZ6018 سے ارومچی جانا تھا جو پہلے سے ہی منسوخ کر دی گئی تھی۔ ادھر کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے کٹس پاکستان پہنچ گئیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا ٹویٹر پر پیغام، قومی ادارہ صحت میں کل سے کرونا کے ٹیسٹ ممکن ہو سکیں گے۔ کرونا وائرس پاکستان کی معیشت کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ سارا فائبر جو چین سے آتا ہے، ساری پورٹیں بند ہیں۔ اس کا پاکستان کی اکانومی پہ بھی بہت اثر پڑے گا۔ کراچی میں جتنی ہماری امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں وہ ہم نے واپس لینے کا آج کمیٹی میں فیصلہ کیا ہے، ریلوے کی ارننگ میں اضافہ کیا جا سکے۔ کرونا وائرس کا پاکستان کی معیشت پر بہت اثر پڑے گا۔ چین سے ساری امپورٹ رک گئی ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی کراچی میں گفتگو، کہتے ہیں سندھ میں ریلوے کی اہم پراپرٹیز کو واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ سے ملیں گے، KCR کے لیے زمین دینے سمیت ہر تعاون کریں گے۔ تیزگام سے متعلق رپورٹ کلیئر نہیں، وفاقی وزیر ریلوے کا اپنی وزارت سے ہٹ کر دیگر معاملات پر تبصرے سے گریز۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی MQM مرکز بہادر آباد جا کر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات۔ میڈیا گفتگو میں صادق سنجرانی نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے MQM کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ خالد بھائی کو مشورہ ہے کہ کابینہ میں واپس آ جائیں۔ خالد مقبول صدیقی بولے، عوامی مسائل کے حل کے لیے اتحاد کیا، وزارتیں آنی جانی چیز ہیں۔ IG سندھ کی تقرری سیاسی بنیادوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس معاملے پر ثالثی کرنا ہمارا کام نہیں۔ دنیا بھر میں ہمیشہ اتحادیوں میں اونچ نیچ تحفظات ہوتے ہیں۔ اتفاق رائے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اتحادیوں کے تمام ایشوز خوش اسلوبی سے حل کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا دعویٰ۔ مزید بولے کہ ہم چاہتے ہیں بلدیاتی الیکشن بھی کاف لیگ کے ساتھ مل کر لڑیں۔ پاکستان کے آئین کو رد کرنے والوں کے لیے پاکستان کے عوام کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں۔ فردوس عاشق اوان کا ٹویٹ۔ مزید لکھا کہ انضمام شدہ علاقوں کی تعمیر و ترقی، خصوصاً نوجوانوں کے لیے روزگار کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ آئینی اور جمہوری حقوق کی فراہمی یقینی بنا کر نوجوانان کو بااختیار بنائیں گے۔ عمران خان کشمیر کا سفیر بن کر ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ کشمیر کوز کے لیے پوری قوم اپنا حصہ ڈالے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا تقریب سے خطاب۔ ادھر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک میں ریلیاں۔ بہاولپور میں GPO چوک سے فرید گیٹ تک بچوں اور خواتین کی ریلی۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر امریکہ میں بھی بھرپور انداز سے منائیں گے۔ پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کا تقریب سے خطاب۔ مزید بولے کہ ملک میں معیشت اور سلامتی کی صورتحال میں بہتری آئی۔ امریکہ کی حالیہ سفری ایڈوائزری بہتر سیکیورٹی کی صورتحال کا اعتراف کرتی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کل سے اسلام آباد میں شروع ہوں گے۔ IMF کا جائزہ مشن پاکستان پہنچ گیا۔ جولائی تا دسمبر کی 6 ماہی کے دوران معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ، غریبوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ شماریات بیورو کے مطابق جولائی تا جنوری مہنگائی بڑھنے کی شرح 11.6% رہی۔ پیٹرولیم کی قیمت 26%، آٹا 24% اور بیسن 22% مہنگا ہوا۔ دالیں 60 سے 79% مہنگی ہو گئی۔ گیس کے نرخ 55% بڑھ گئے۔ ٹماٹر کی قیمت میں 157% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستانی ٹیلنٹ کی دنیا بھر میں دھوم۔ سوات کی 9 سالہ ایتھلیٹ عائشہ ایاز تائیکوانڈو کی بین الاقوامی چیمپئن بن گئی۔ عائشہ ایاز نے متحدہ عرب امارات میں منعقدہ 8ویں ورلڈ تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیتا۔ Last 2 balls, okay? Work right.
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کے بیٹے کی بیٹنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ سرفراز احمد کے بیٹے نے پر اعتماد طریقے سے شاٹس کھیلی۔ سرفراز احمد اپنے بیٹنگ کو بولنگ کرواتے نظر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں صفدر علی۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ادھر کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے، ادھر ٹڈی دل کو روکنا ناممکن ہو چلا ہے، دوسری جانب محکمہ شماریات نے مہنگائی کے اضافے کو بھی سامنے لا کھڑا کر دیا۔ میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں ثنا جاوید۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں، اہم خبر آپ کو دیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر چینی مسافر کی حالت غیر، محکمہ صحت کی دوڑیں لگ گئیں۔ چینی مسافر کے ناک اور منہ سے اچانک خون بہنے لگا۔ چینی مسافر کو فوری طور پر سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کرونا وائرس کے مشتبہ چینی مسافر کی ہسپتال میں اسکریننگ جاری ہے۔ مسافر نے پرواز CZ6018 سے ارومچی جانا تھا۔ پرواز منسوخ ہونے کی وجہ سے چینی مسافر ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھے چینی مسافر کے ناک سے اچانک خون بہنے لگا اور خون بہنے سے محکمہ صحت کے اہلکاروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ ایئرپورٹ حکام اور محکمہ صحت کی ٹیموں کی جانب سے متاثرہ مسافر کو فوری طبی امداد میسر کی گئی، جس کے بعد مسافر کو ایمبولنس کے ذریعے سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر چینی مسافر کی حالت غیر، محکمہ صحت کی دوڑیں لگ گئیں۔ چینی مسافر کے ناک اور منہ سے اچانک خون بہنے لگا۔ چینی مسافر کو فوری طور پر ایمبولنس کے ذریعے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آج سے پاکستان کے پاس کرونا وائرس کی تشخیص کی صلاحیت موجود ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا ٹویٹ، کہا میں قومی ادارہ صحت کی لیڈرشپ اور ٹیم کو سخت محنت پر داد دیتا ہوں۔ ٹیم کی جانب سے کرونا وائرس کی تشخیص کو مؤثر بنانے کے لیے سخت محنت کی گئی۔ آج سے پاکستان کے پاس کرونا وائرس کی تشخیص کی صلاحیت موجود ہے۔ قومی ادارہ صحت کی لیڈرشپ اور ٹیم کو سخت محنت پر داد دیتا ہوں، ایسا کہنا تھا وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا، جنہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ میں قومی ادارہ صحت کی لیڈرشپ اور ٹیم کو سخت محنت پر داد دیتا ہوں۔ ٹیم کی جانب سے کرونا وائرس کی تشخیص کو مؤثر بنانے کے لیے سخت محنت کی گئی۔ چین کے شہر جنگزو میں محصور دو پاکستانی بہنوں کا ویڈیو پیغام۔ دونوں بہنوں کا تعلق کوٹری سے ہے، جو حکومت سے وطن واپسی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر سمیہ اور ڈاکٹر رابعہ نے بیان میں کہا کہ ہمیں رہائش کا مسئلہ ہے، یونیورسٹی وطن واپسی کے لیے تعاون نہیں کر رہی۔ پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا ہے۔ دونوں بہنوں کا تعلق کوٹری سے اور حکومت سے واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی کے طالب علم نے چین میں صحت کی بہتر سہولتیں ملنے کا پیغام دے دیا۔ کہا کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ کراچی آئے تو وہاں پر بھی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان آنے کا دل کرتا ہے لیکن خدشہ ہے وائرس پاکستان نہ آ جائے۔ چینی حکومت عوام کو ویکسین لگا رہی ہے۔ چین کے مختلف علاقوں میں مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں۔ ہماری یہی پریورٹی ہے کہ یہاں پہ زیادہ سیف ہیں، یہاں پہ گھروں میں لوگ بیٹھے رہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کی چیک ہو رہے ہیں، ان کو ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے، ان کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا کراؤڈڈ پلیس پہ جا کے، جہازوں میں جا کے پاکستان یہ بیماری لے کے جائیں، اس سے بہت اچھا بہتر ہے کہ آپ لوگ جہاں ہیں چائنا میں وہیں رہیں، ٹریولنگ نہ کریں اور اللہ پاک سے بہت دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تعالی ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ مرض بھی ختم ہو جائے گا، یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ بس پریکاشنز لیں، مگر بچے ہیں وہ نہیں بھی لیتے تو اس لیے ان کو گھر میں رکھیں، مگر زیادہ تر یہ ماسک لگائیں اور اپنا اور بچوں کا اور فیملی کا خیال رکھیں۔ پاکستانی قوم مشکل گھڑی میں چین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستانی ڈاکٹر عثمان جنجوعہ نے پاک چین دوستی کی نئی مثال قائم کر دی۔ پاکستانی ڈاکٹر عثمان جنجوعہ کا کرونا وائرس کے خلاف بھرپور ساتھ دینے کا اعلان۔ ڈاکٹر عثمان نے وائرس کے خلاف اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کی۔ پاکستانی ڈاکٹر کے عزم پر چین نے خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستانی قوم مشکل گھڑی میں چین کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستانی ڈاکٹر عثمان جنجوعہ نے پاک چین دوستی کی نئی مثال قائم کر دی۔
دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے بات کرتے ہیں سیاست کی۔ چیئرمین سینٹ کی ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد آمد۔ ملاقات میں خالد مقبول صدیقی کو کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی۔ چیئرمین سینٹ کی حلیم، بریانی اور گاجر کے حلوے سے تواضع کی گئی۔ خالد مقبول صدیقی نے امید ظاہر کی کہ چیئرمین سینٹ مطالبات کے لیے ساتھ دیں گے۔ آئی جی سندھ کی تقرری سیاسی بنیادوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ ہے۔ اتحادیوں کو منانے کا مشن یا صرف ملاقات کا بہانہ؟ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز پہنچے، جہاں حلیم، بریانی اور گاجر کے حلوے سے تواضع کی گئی۔ صادق سنجرانی نے خالد مقبول صدیقی کی سمجھداری کا اعتراف کرتے ہوئے کابینہ واپسی کا مشورہ بھی دیا۔ خالد بھائی سے وہ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں، اپنے پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہماری سجیشن ہے ان کو کہ وہ ضرور جوائن کر لیں اگر سمجھتے ہیں تو، اور کرنا بھی چاہیے تاکہ اپنے لوگوں کے لیے کام بہتر انداز میں کر سکیں۔ کیبنٹ میں بیٹھ کے اگر کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ میرے خیال میں مؤثر آواز ہوگی۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ امید ہے چیئرمین سینٹ ہمارے مطالبات کے لیے ساتھ دیں گے۔ خود بلوچستان سے ان کا کیونکہ تعلق ہے اور ہم نے جو ان کو سینٹ میں ایم کیو ایم نے سپورٹ کی تھی، اور آج کا ان کی یہاں آمد سے یہ وعدہ بھی رہا ہے کہ یہ ہمارے مسئلوں پر اور ہم ان کے جائز مسئلوں پر مل کر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ خالد مقبول صدیقی نے مشورہ دیا کہ آئی جی سندھ کی تقرری سیاسی بنیادوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ آئی جی کے تقرریوں پہ بھی اور ان کے ہٹانے میں کے مسئلے کو سیاسی بنیاد پر نہیں دیکھنا چاہیے، نہ سیاست کو اس کی بنیاد بنانا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جام کمال بھی ایم کیو ایم کے مرکز آنا چاہتے ہیں۔ کیمرامین عمار خان کے ساتھ فیاض یونس، 92 نیوز، کراچی۔ بریگزٹ کے حامیوں نے ملک بھر میں جشن منایا، جبکہ مخالفت کرنے والے احتجاج کرتے رہے۔ اسی پر دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ۔ بریگزٹ کا معرکہ سر ہوا اور برطانیہ نے یورپی یونین کو خیر آباد کہہ دیا۔ بریگزٹ کے نفاذ کے بعد 31 دسمبر 2020 تک عبوری دور رہے گا، جس کے دوران یورپی یونین سے تعلقات کے بارے میں تفصیلات طے کی جائیں گی۔ یورپی یونین سے علیحدگی کا عمل فوری طور پر نہیں ہوگا۔ اب برطانیہ ایک عبوری دور میں داخل ہو جائے گا جو 11 ماہ یعنی 31 دسمبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ برطانیہ کو خیر بات کہنے کے لیے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں خصوصی تیاریوں کا اہتمام کیا گیا۔ معروف ترین سیاحتی مقام گرینڈ پیلس، سٹی ہال، دی کنگز ہاؤس سمیت تمام اہم عمارتوں پر برقی محکموں کی مدد سے برطانوی پرچم نقش کیا گیا۔ متعدد مقامات پر کنسرٹس کا انعقاد بھی کیا گیا، جہاں برطانیہ اور یورپی یونین کے 47 سالہ رشتے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ It's wonderful. The United Kingdom is leaving the declining European Union and rejoining the entire world. It's been a long time coming. Been very frustrated for the last few years, and it just seems a sense of relief now that I know it's only the beginning, but it's just a sense of relief that we're actually on the road to leaving. To be honest, I think we should really kind of start to move on from here rather than consider like whether I'm happy, how it could have been. So I think the main focus now is to move on. مجھے ایک افسوس نظر آیا کہ یہاں آپ کے لوگوں کے چہروں میں خوشی سے زیادہ شاید آپ کو نفرتیں نظر آ رہی ہیں۔ لوگ خوش ہیں کہ وہ شاید امیگرنٹ سے، جو دوسروں سے، جو امیگرنٹ ان کے ملک میں آ رہے تھے ان سے نفرت تھی، شاید ڈر تھا ان کو کہ ان سے نکل گئے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آزادی اس بات میں ہے کہ ہم دوسروں کو نکال دیں۔ We've left the EU. Sadly, I'm happy about Brexit. اس عرصے میں برطانیہ میں یورپی قوانین لاگو رہیں گے اور لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت بھی ممکن ہو سکے گی، جبکہ برطانیہ مستقبل میں یورپی یونین سے تعلق کے بارے میں امور طے کرے گا۔ بریگزٹ ہونے کی خوشی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اتنا بڑا جشن اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ برطانوی باشندوں نے یورپ سے الگ ہو کر ترقی کا نیا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ یورپ سے علیحدگی کے بعد برطانوی شہریوں کی پہلی صبح معمول کے مطابق تھی، لیکن کچھ شہری اداس، کچھ مایوس تو کچھ بریگزٹ کے عمل سے خاصے پر امید دکھائی دیے۔ برطانوی اخبارات نے بریگزٹ کو شہ سرخیوں کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی۔ شہری کیا سوچتے ہیں؟ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔
ब्रेक्जिट के बाद बरतानवी शहरियों का आज पहला दिन था। सब कुछ वैसे का वैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन शहरियों को मालूम था दुनिया बदल चुकी। कम से कम बरतानिया नए दौर में दाखिल हो चुका है। ब्रेक्जिट के इशू को तमाम बरतानवी अखबारात ने भरपूर कवरेज दी। पहले सफात पर ब्रेक्जिट की शह सुर्खियां और जश्न की तस्वीर नुमायां थीं। मजमूई तौर पर बरतानवी अखबारात ने ब्रेक्जिट के अमल को सपोर्ट किया, लेकिन शहरियों ने यूरोप के बगैर पहली सुबह पर मिले जुले रद्द अमल का भी इजहार किया। कोई उदास दिखाई दिया तो कोई खुश। कई शहरी खासे पुरुम्मीद नजर आए। काम काज के लिए निकलने वाले शहरियों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। एक शहरी ने कहा ये गलत फैसला था, तो दूसरे का कहना था बरतानिया ब्रेक्जिट के बाद भरपूर तरक्की करेगा। This is absolutely the worst thing that we could have done as a country. I'm desolate. I feel European, and I want Brexiteers now to show me that I am wrong. I've lived and worked all over Europe, and this decimates my career. I'm so sad that my children will never have the opportunity to work. Our voters leave. I'm happy about it. It's great. We're going to thrive. It'll be all right. That's the trouble about the whole thing. All the people who voted one way or the other, hardly any of them had enough information to really make an informed decision, and I was certainly in that position. So there we go. It's going to take at least a year or two to get used to the idea. Nothing's really going to change until the end of the year, so we'll wait and see how the negotiations go and hope for the best, I think. 2016 के रेफरेंडम के बाद 3.5 साल के अरसे में बरतानिया यूरोप से अलहदा हुआ, लेकिन अभी तब्दीली का मरहला कई माह में मुकम्मल होगा, जिसके लिए हुकूमत और शहरियों ने तैयारियां शुरू कर दी। बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल स्पेन के जनूबी इलाके जिब्राल्टर के शहरी भी ब्रेक्जिट पर खुश दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि बरतानिया का हिस्सा होने की वजह से यूरोप वालों ने हमेशा उन्हें नज़रअंदाज किया। हमें ब्रिटिश फैमिली का हिस्सा होने पर फ़ख्र है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। स्पेन का जनूबी इलाका जिब्राल्टर 1713 में एक मुआहदे के तहत बरतानिया के हवाले किया गया। यहाँ बरतानवी बहरिया की बेस मौजूद है। इसकी आबादी 27,000 से ज्यादा है, जबकि इसकी सरहदें शुमाल में सूबा उंदलस से मिलती हैं। इस इलाके में रहने वाले शहरी ब्रेक्जिट पर खासे खुश दिखाई देते हैं। मकामी शहरी जॉन वॉकर का कहना है कि यूरोप ने पहले दिन से ही जिब्राल्टर वालों से अच्छा सलूक नहीं किया। वो इस अलहदगी पर खुश हैं। Today I breathe better because some of the EU countries, 27, haven't treated us right. Not at all. Like I belong to the British family. We are one family. We have one queen, Queen Elizabeth, and we were introduced into Europe. The Europeans haven't treated us right from the beginning. एनी मैरी कहती हैं ब्रेक्जिट के बाद आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात आएंगी उन्हें कुछ मालूम नहीं। Well, sad really, and it seems like it's all happening for the wrong reasons. And obviously, you know, most of Gibraltar didn't want this to happen. But what can we do? You know, I'm sure that whatever hurdles there are will be overcome, but we don't know. So it's just a bit of an unknown, really. जिब्राल्टर के वकील एरिक लिडलेम ने कहा कि उन्हें फख्र है कि बरतानिया ने यूरोप से अलहदगी का फैसला किया। ये मुल्क के लिए बेहतरीन साबित होगा। यूं समझें बरतानिया को आज़ादी मिल गई। I think it's a very good thing. I'm proud that England has made this decision. It's good for the country to be once again independent. And I think England will do very well. From our personal point of view, unfortunately, with the neighbours we have, Spain, they're going to make life difficult for us. And from that perspective, we're all a bit concerned. You know, but otherwise, for England, I think it's a very good decision. तारीखी पस मंजर के बायस जिब्राल्टर खास अहमियत रखता है। यहाँ मौजूद पहाड़ी एक किले में तब्दील की जा चुकी है, जबकि हवाई अड्डा भी मौजूद है, जहाँ पर दुनिया भर से आने वाले सियाहों के जहाज उतरते हैं। जिब्राल्टर अरबी नाम जबल तारिक से निकला है। 711 में मुस्लिम सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद ने फतह उंदलस के बाद मुस्लिम इक़्तिदार की बुनियाद यहाँ से रखी थी। जिब्राल्टर के हवाले से बरतानिया और स्पेन में तनाज़ा तवील अरसे से मौजूद है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बर्मिंघम में कुरान व हदीस से रूहानी इलाज के मौजू पर खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा, मशाइख और प्रोफेशनल ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में।
برمنگھم کے مقامی ہال میں معروف روحانی پیشوا پیر احمد دباغ کے زیر نگرانی قرآن و حدیث سے روحانی علاج کے موضوع پر مراقبہ کی محفل منعقد ہوئی۔ اس موقع پر علماء کرام نے اس روحانی محفل اور مراقبہ کے بارے میں شرکاء کو آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ مراقبہ انسان کا اپنی خودی یا ذات میں گہرائی کی طرف ایک سفر ہے، جس سے انسان اپنے باطن یا فکر و سوچ کا ایک خاص مقام تلاش کر سکتا ہے۔ مراقبہ چونکہ ذہن کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے اور اس کا انسانی شعور سے گہرا اور براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ This is a great opportunity for everyone really. The whole purpose of this gathering was to redirect the people towards Allah subhanahu wa ta'ala and the prophetic path which the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned. To be honest, many people we sometimes do not value the things which are free that have been given to us, and free meaning that the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has been given to all of us to benefit, and we forget the value of this. یہ ہیلنگ سیشن ہوا ہے، بنیادی طور پر یہ رقیہ کے نام سے ہوتا ہے، اور رقیہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے جو آپ نے صحابہ اکرام کو سکھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شفا حاصل کرنا۔ اس وقت کہ جتنا مادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مادی دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اتنی ترقی اور معاملات کے باوجود بیماریاں بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، بنیادی طور پر چیزوں کے ترقی کرنے کی وجہ سے بیماریوں کا اضافہ نہیں، اللہ سے دوری کی وجہ سے ہمارے ہاں بیماریوں کا ذریعہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا مصباح الملک، حاجی رمضان، ظفر مجید، ڈاکٹر شاہ علوم اور دیگر نے بتایا کہ ہمارے استاد احمد دباغ کی زیر نگرانی روحانی محفل کا مقصد کرونا وائرس جیسی بیماریوں کی روحانیت اور قرآن و حدیث سے علاج سے متعلق نوجوانوں کو آگاہی دینا تھی۔ Today we have been blessed that we had an event, and this event was under the supervision of Hazrat Ahmad Dabagh, and the event was spiritual healing. So alhamdulillah we had a packed hall here, probably I don't know 400-500 people. یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی سٹوریز سنی ہے، and they are very happy with the treatment that they received. تو اس لیے مجھے ضرور لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے روحانی بہت زیادہ پاورفل چیز ہے۔ Special program for brothers and sisters to learn a methodology to connect with Allah subhanahu wa ta'ala and be able to heal many of the illnesses, diseases, whether they are physical, spiritual or mental, within themselves with the power of Allah subhanahu wa ta'ala. This will prevent many of our brothers and sisters from going to false type of people, witch doctors and people who are there just to make money out of them. شرکاء نے بتایا کہ آج کی محفل سے ہمیں قربت الہی حاصل کرنے میں مدد ملی اور یہ یقین مزید پختہ ہو گیا کہ تمام بیماریوں کا علاج قرآن و حدیث میں موجود ہے، جس سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ عالمی تحریک تحفظ ناموس رسالت کے مقاصد اور مغرب میں عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت مرحوم علامہ پیر علاء الدین صدیقی کا سالانہ عرس 2 فروری کو برمنگھم میں ہوگا۔ عرس میں برطانوی ممبران پارلیمنٹ، کاؤنسلرز، کمیونٹی رہنما اور مریدین شرکت کریں گے، جنہیں مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ عابد کاظمی کی رپورٹ دیکھیے۔ 2 فروری بروز اتوار جامع مسجد گھمگول شریف میں عالمی مبلغ اسلام و بانی خاتم النبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر علاء الدین صدیقی دربار عالیہ نیریاں شریف کا 3واں سالانہ عرس منعقد ہوگا۔ سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی نے عقیدت مندوں اور ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی تیاریوں کے بارے میں بتایا۔ پیر علاء الدین صدیقی ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے، جنہوں نے برطانیہ اور یورپ سمیت پوری دنیا میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے دن رات کام کیا۔ آج انہی کے فیضان کی بدولت ہر گھر میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی شمعیں روشن ہوئی ہیں اور آگے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کہ صوفیاء کا مزاج اور اس مزاج پر جو راج ہے وہ محبت کا ہے، وہ امن کا ہے، وہ اخلاق کا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکار جمیل اور اس کی خوشبوؤں کا ہے۔ انشاءاللہ میں اسی کو ہی عرس کے دنوں میں بیان کروں گا، کیونکہ ہمارا اول آخر ظاہر باطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور اسی ذات اور ان کے جو تعلیمات ہیں سیرت کی روشنی میں اسی پر ہی ہم سب فوکس کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کشمیری مسلمان جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ انتہائی دردناک ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام عالم کی خاموشی حیران کن ہے۔ بلا شبہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور جس اذیت اور جس کرب میں گزر رہے ہیں،
ہم اس کو بخوبی اس کا احساس کر سکتے ہیں. لیکن جو اس وقت کرنٹ پوزیشن ہے وہ انتہائی دردناک ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے ان مظلوم مسلمانوں کی دادرسی فرمائے گا، وگرنہ اقوام عالم نے اپنی چشم کو، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے. وہ ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے بھی اس کا اظہار نہیں کرتے. جہاں جانوروں کے لیے قانون موجود ہے، جہاں پرندوں کے لیے قانون موجود ہے، لیکن سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے، درد اور کرب میں مبتلا مسلمانوں کے لیے ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے. ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صدیقی نے مسئلہ کشمیر پر برطانیہ سمیت اقوام عالم سے فوری طور پر مداخلت کر کے نوٹس لینے کی اپیل کی. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. برطانوی نژاد پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور نے برطانوی اخبار ڈیلی میل کے خلاف 12 لاکھ پاؤنڈ ہرجانے کا کیس جیت لیا. برطانوی اخبار ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز نے پاکستانی نژاد ٹیکسی ڈرائیور واجد اقبال پر الزام لگایا تھا کہ وہ روچڈیل میں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ٹیکسی ڈرائیورز کے نئے فکسر کے طور پر کام کرتے ہیں. برطانوی پاکستانی ٹیکسی لائسنسنگ افسر واجد اقبال نے ڈیوڈ روز کے خلاف ہرجانے کا کیس دائر کر دیا. واجد اقبال کا تعلق نیلسن سے ہے. ان کے وکیل نے تصدیق کی ہے کہ ان کے موکل مقدمہ جیت چکے ہیں اور فریقین کے درمیان عدالت کے باہر معاملات طے پا گئے ہیں. جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ نے کشمیری اور سکھ کمیونٹی کے ساتھ مل کر بھارتی قونصلیٹ کے باہر مظاہرہ کیا. اس موقع پر فضا بھارت مخالف نعروں سے گونجتی رہی. بارش اور سردی کے باوجود مظاہرے میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے. اسی پر دیکھیے اصغر مرزا کی یہ رپورٹ. بھارتی قونصلیٹ فرینکفرٹ کے باہر ہونے والے اس پرجوش مظاہرے کا اہتمام پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ نے کیا، جس میں کشمیری اور سکھ کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. موسلادھار بارش اور سردی بھی مظاہرین کا جذبہ ٹھنڈا نہ کر سکی. خواتین اور بچے بھی اپنے کشمیری مسلمان بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے میں شریک ہوئے. مظاہرے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت قاری صدیق احمد نے حاصل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موقع پر فضا مودی دہشت گرد کے نعروں سے گونجتی رہی. مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم و ستم کی سخت مذمت کی اور نعرے لگا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا. مظاہرین کا کہنا تھا بھارت میں اقلیتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یورپی یونین اور جرمن حکومت بھارتی حکومت کے غیر انسانی غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لیں اور بھارت کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اصغر مرزا، 92 نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی. پشاور کی گیریزن پارک کے مقامی اسکول کے بچوں کے لیے آرٹ فیئر کا اہتمام کیا گیا. ننھے بچوں نے کھیل کود کے ساتھ فیس پینٹنگ اور آرٹ کے مختلف فن پارے تخلیق کر کے میلے میں بھرپور شرکت کی. اسی پر دیکھیے فخر الدین سید کی یہ رپورٹ. پشاور کے گیریزن پارک میں فلاحی ادارے اور نجی اسکول کی جانب سے آرٹ فیئر کا انعقاد ہوا. میلے میں بچوں نے کھیل کود اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے غریب طلبہ کی مدد کا پیغام عام کیا. میلے میں مختلف سٹال بھی لگائے گئے. میں نے اپنی گلاس پینٹنگز لی ہیں اور پاٹ پینٹنگ کی ہے اور آرٹ اینڈ کرافٹس بنائے ہیں اور مجھے بہت مزہ آیا یہاں پر آ کے. میں نے فیس پینٹنگ کی ہے ہیلو کیٹی کی اور مجھے بہت اچھی. بچوں نے فیس پینٹنگ کرائی اور چہروں کو مختلف رنگوں سے سجایا. میلے کے منتظمین کا کہنا تھا کہ آرٹ فیئر کا مقصد فلاحی ادارے کے لیے چیریٹی جمع کرنا تھا تاکہ طلبہ میں اپنے ارد گرد ضرورت مند لوگوں کی مدد کا احساس پیدا ہو. بچوں نے اپنے فن پارے بنا کے پوٹری پینٹنگ سے، گلاس پینٹنگ سے، آرٹ اینڈ کرافٹ سے
جو فنڈ ریزنگ کی ہے یہ اس آرگنائزیشن کے ان پریولیج بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ ہوگی. آرٹ میلے میں بچوں نے خوب انجوائے کیا, دوسروں کی مدد کا احساس لے کر اپنے گھروں کو لوٹے. کیمرامین نیاز علی کے ساتھ فخرالدین سید, 92 نیوز پشاور. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.